الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قابل احترام بھائیو اور دوستو، ایک صحابی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اپنے بھتیجے کو لے کے آیا اور آ کر شکایت کی اس کی، یہ میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ زیادتی کی ہے، اس کی فہرست گنوانا شروع کر دی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بدر کے شرکاء میں نہیں ہے، پہلا غزوہ، حق و باطل کا پہلا معرکہ، اسلام اور کفر کی پہلی عملی جنگ، یہ اس میں شریک تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں شریک تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے کہا ہے کہ بدر میں شریک ہونے والے ان کے نامہ اعمال میں بدر کا جو ایک نیکی لکھی گئی، اس کے بعد وہ جو کرتے رہیں اللہ نے ان کو جنتی ہونا لکھ دیا۔ اس لیے اہل بدر کی میرے سامنے شکایت نہ کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ بدر والے اگر ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں اور بعد والے ایک احد پہاڑ 12 میل لمبا ہے تقریباً، احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں تو بھی بدر والوں کے ایک جو کی مٹھی کا ثواب اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ سبب یہ ہے کہ بدر والوں نے اسلام کا ساتھ ان دنوں دیا تھا جن دنوں بڑے مشکل حالات تھے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کے سلام لینا ہی عرب اور عجم کو اپنا دشمن کرنا تھا، ہم وہ تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے مشکل حالات، پھر یہ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، آتے ہی مدینہ منورہ میں سارے صحابہ بیمار ہو گئے، بیماریوں کے مارے ہو گئے، پھر معاشی پریشانیاں، کسی کو کاروبار ملا، کسی کو بھوک آئی، کسی کو فاقہ آیا، پھر جدائیاں، کوئی بیوی چھوڑ آیا، کوئی بچے چھوڑ آیا، کوئی ماں باپ چھوڑ آیا، کوئی بہنیں چھوڑ آیا، پھر ہمہ وقت کی تناؤ، ذہنی ٹینشن۔ مشرکین مکہ مسلسل پے در پے پیچھے سے خط و کتابت کر رہے تھے مدینہ منورہ کے یہودیوں اور منافقین کے ساتھ کہ تم ان کے خلاف اعلان جنگ کرو، اپنے وطن سے نکالو ورنہ ہم تم پہ حملہ کر دیں گے۔ یہ وہ حالات تھے جب بدر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا پہلے مارکہ کے اندر۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے اتنی محنت کی کہ بدر کے اندر شامل ہونے والے 313 یا 314 تمام صحابہ کے نام لکھ دیے ہیں کہ بدر میں فلاں بن فلاں بھی آیا، فلاں، یعنی نام، والد، دادا، پردادا، 7 پشتوں کے نام لکھ دیے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بڑی سنہری تاریخ ہے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، ہمارے پاس ہمارا ایک سنہری ماضی ہے۔ یہ تو ہماری کم نصیبی ہے کہ بدر کے واقعات چھوڑ کر ہم بچوں کو ڈرامہ دکھاتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ زمزم سے ہٹا کر گٹر پلانا شروع کر دیا جائے۔ جو قوم بدر کی شہداء رکھتی ہو، بدر کے غازی رکھتی ہو، جس قوم کی پشت پہ احد ہو، حنین ہو، جس قوم کے پاس صحابہ جیسے مینارہ نور ہو، وہ قوم اپنی نسلوں کو نئی تہذیب سے واقف کرانے کے لیے ان کو نئے ہیرو عطا کرے، یہ تو زندہ مر جانے کی بات ہے، زندہ درگور ہو جانے کی بات ہے۔ ہم تو ایک زرخیز ماضی رکھتے ہیں، حسین ماضی رکھتے ہیں، قابل فخر ماضی رکھتے ہیں۔ صدیوں تک اسی ماضی کی چھاؤں میں نسلیں سفر کر کے اپنے مستقبل کو سنوارتی رہیں۔ بعد میں کوئی ایسا بحران آیا کہ نئی نئی چیزوں کی معلومات کا شوق ہوا اور اپنے ماضی سے مکمل ناواقفیت ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب سے ہم نے ماضی چھوڑا، اللہ نے ہم سے مستقبل لے لیا۔ اس لیے میں نے شعوری طور پر گزشتہ جمعہ، اس سے پیوستہ جمعہ، غزوہ بدر کو تفصیل سے شروع کیا تھا کہ اللہ کہہ رہے کچھ خاکہ واضح ہو جائے، کوئی دریچہ کھل جائے، کوئی ونڈو اوپن ہو جائے، کوئی نظارہ ہی ہمارے دل کو کھینچ لے اور ہم بدر والوں کی گرد و غبار کو اپنے آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہو جائیں، بدر والوں کے پیچھے پیچھے چلنے میں سعادت سمجھیں۔ گزشتہ جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی اللہ کے فضل سے کہ ابو سفیان نے پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ آپ اپنا لشکر واپس لے کے چلے جاؤ، اور اس کے فکر یہ تھے کہ اللہ نے مجھے محمد کے شر سے بچا لیا ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، البتہ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کے قائل تھے۔ شرک کفر کا نام نہیں ہوتا،
شراکت، پارٹنرشپ. ابو سفیان کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے اللہ نے محمد کے شر سے بچا لیا، معاذ اللہ صلی اللہ تعالی. اس کا مقصد ہے کہ اس کو اپنے قافلے کے بچنے میں اللہ یاد آ رہا تھا. لیکن ابو جہل نے نہ مانی. اس نے کہا نہیں، ہم دھاک بٹھائیں گے. مدینہ کے یہودی، عیسائی، منافقین اور مسلمان، ان کے پاس جب ہمارا بحری بیڑا پہنچے گا، یعنی کیا 700 اونٹ پہنچے گا جنگی، 100 گھوڑا پہنچے گا جنگی، جدید اسلحہ پہنچے گا، اور بدر کے کنویں پہ مغنیاں گانا گائیں گی، نغمے چھیڑیں گی، راگ الاپیں گی، شراب و کباب کے دور چلیں گے، جنگی نغمات پڑے جائیں گے، تو پتہ چلے گا آئندہ کے لیے مدینہ کے یہود اور نصارہ کو کہ مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دینا گویا اتنے بڑے لشکر سے ٹکر لینا، ایک نفسیاتی حربہ. لیکن نفسیاتی حربہ نہیں تھا، اصل تو سیدہ عاتقہ کا خواب پورا ہو رہا تھا کہ وہ غداروں اپنی اپنی قتل گاہوں پہ پہنچو. میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ امیہ بیچارہ بڑی ضد کرتا رہا کہ میں نے حرم سے باہر نہیں جانا، لیکن مقتل گاہ کی طرف تقدیر کھینچ لائی. ابو سفیان سلامت مکہ پہنچ گیا، اس لیے وہ لشکر میں شامل نہیں ہوا. یہ جو بدر آ رہا تھا، بدر میں ابو سفیان نہیں تھا. مکہ والے نشہ سے چور، تکبر سے پر، فتح کے اپنے خیالی پورے نقشے گاڑ کر منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف 200 میل کر کے بدر پہ وہ بھی پہنچ گئے. اب تھوڑی دیر کے لیے مدینہ منورہ کے لشکر کی طرف چلتے ہیں. بدر کے تھوڑا سا دور جا کے آپ علیہ السلام فرمایا اس لشکر کو یہاں ٹھہرا لو. 313 تھے، یہاں لشکر ٹھہرا لیا جائے. لشکر نے اپنے خیمے اتارے، اونٹوں کو آرام دیا، کھانا تیار ہونے لگا. تو حضرت حباب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، آپ علیہ السلام کے پاس گئے کہ اللہ کے محبوب، یہ جو یہاں لشکر کے ٹھہرنے کا آپ نے حکم دیا، یہ حکم ہے یا رائے ہے؟ آپ فرمایا اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر آزادی رائے کی اجازت تو آپ نے خود دی ہے، اگر آپ کہیں تو میں رائے دوں؟ آپ فرمایا دو. اب یہ ایک صحابی وحی کے حامل نبی کو مشورہ دے رہا ہے اور نبی اس کو کوئی گستاخ نہیں کہہ رہا. آزادی رائے کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہر آدمی کو سوچنے کی مہلت دو، بولنے کی مہلت دو، مشورے کا موقع دو. انہوں نے کہا جی میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں کی بجائے خیمے آگے جا کے لگا لیں، کیونکہ بدر میں جو چھوٹے چھوٹے کنویں ہیں نا، ان کنووں کے اوپر قبضہ ہمارا ہو جائے گا. اور عرب میں سب سے بڑی جنگ تو پانی کی جنگ تھی. جب پانی ہمارے پاس ہوگا تو اونٹ کیسے چلیں گے، گھوڑے کیسے بڑھیں گے، وہ خود کیسے لڑیں گے؟ آپ فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا مشورہ ٹھیک ہے، میں چل پڑتا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی بڑوں کو بھی چھوٹوں کی بات مان لینی چاہیے. یہ بے عزتی نہیں ہے. نبیوں کا نبی اپنے غلام کی بات مان کر فرمایا لشکر اٹھاؤ، خیمے اٹھاؤ، چوبیں اکھیڑو اور چلو آگے. صحابی کے کہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اٹھایا اور آگے جا بیٹھے. ایک رات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی. اب یہاں ایک واقعہ بڑا میں دلچسپ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس سے ہمیں ہمارے نبی کے اسوے کا پتہ چلے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مشرکین مکہ نے حضرت خزیمہ بن خسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا صحابی تھے، مکہ میں ان کو گرفتار کر لیا. ان دنوں بدر کا الاؤ بھڑکنے والا تھا، انہیں پتہ تھا ان کا قافلہ بدر پہنچ چکا تھا. انہوں نے کہا تم نے کیوں پکڑا؟ انہوں نے کہا تم نے جا کر بدر میں مدینے کے لشکر میں شامل ہو کر ہمارے اوپر تیر برسانے ہیں، تلواریں چلانی ہیں. انہوں نے کہا اگر ہم نہ کریں، جنگ میں شرکت نہ کریں تو؟ انہوں نے کہا پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. ان دونوں صحابہ نے کہا، باپ بیٹا تھے، انہوں نے کہا ہم بدر میں شریک نہیں ہوں گے. مشرکین نے چھوڑ دیا. جنگ کے دنوں میں مشرکین نے چھوڑ دیا. جب چھوڑا تو ایک مشرک بولا کہ اللہ کے بندے اگر یہ جنگ میں چلے گئے تو ہمارے پاس کیا جواز ہے؟ 2 آدمی مزید شامل ہو جائیں گے. اس پہ دوسرا مشرک بولا یہ اپنے نبی کی بات بڑی مانتے ہیں، یہ وعدہ پورا کیا کرتے ہیں. انہوں نے جو ہمارے ساتھ کہا کہ نہیں شریک ہوں گے تو یقین جانو یہ شریک نہیں ہوں گے. یہ مشرک کے ذہن میں مسلمانوں کا تصور تھا این جنگ کے دنوں میں، حالانکہ الحرب خدا، جنگ تو دھوکے کا نام ہے. تو اس نے کہا کہ یہ ان کا نبی نے کہتا ہے وعدہ پورا کرو، تو یہ کبھی بھی اپنے نبی کی بات نہیں ٹالتے، دیکھنا یہ شریک نہیں ہوں گے. دوسرے نے کہا اگر شریک ہو گئے تو؟ اس پہ پھر پہلا کہنے لگا کہ اگر شریک ہو گئے اور ان کے نبی کو پتہ چل گیا کہ یہ وعدہ کر کے آئے ہیں تو ان کا نبی کبھی اپنے قافلے میں ان کو شامل نہیں ہونے دے گا.
وہی ہوا یہ 2 صحابی ہے اب 313 تھے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 313 صحابی تھے کل. ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی جنگ میں. یہ دونوں باپ بیٹا جوان تو دونوں صحابی آئے آپ علیہ السلام کے پاس کہ جی اس طرح مشرکین نے ہمیں گرفتار کر لیا تھا, ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے سپاہ میں شامل ہو کے نہیں لڑیں گے, تو ہمارے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ فرمایا نہیں, مومن وعدہ پورا کرتا ہے واپس چلے جاؤ. این جنگ کے دنوں میں بھی نبوت اپنی تعلیمات پہ کتنی کاربند نظر آتی ہے واپس چلے جاؤ. انہوں نے کہا جی بدر کا موقع ہے, پہلا غزوہ ہے. انہوں نے کہا پہلا یا دوسرا ہو, برائی سے نیکی نہیں پھیلتی, خون سے خون نہیں دھلتا, خون کو دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, برائی سے تو نیکی نہیں پھیلتی. اگر تم وعدہ پورا نہیں کرو گے تو ایک برائی کی, تو اس برائی کی بنیاد پر اگر تم شریک ہو جاؤ گے نیکی میں تو برائی تو نیکی کو جنم نہیں دیتی.